2021 2021 चला गया, 2022 2022 आ गया। उदासी होती है पुराने साल के जाने की, इसलिए नए साल को सेलिब्रेट करके उदासी को कम किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ मुल्कों की बड़ी दिलचस्प और मज़े की ट्रेडिशंस बताऊंगी जो वो न्यू ईयर पे होती हैं, जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। और जब आप ये सुन लें तो फिर मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी, और कमेंट्स में ये भी मुझे बताइएगा कि इन सब ट्रेडिशंस में से कौन सी ऐसी है जो आप अपने लिए, जो आप खुद भी करना चाहते हैं। मैं हूँ रुबीना फैसल, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कनाडाज़ डायरीज। कनाडा में न्यू ईयर के हवाले से कोई ऐसी ख़ास ट्रेडिशन नहीं है। सेलिब्रेशंस होती हैं नॉर्मल जैसे दुनिया बाकी में होती हैं, फायरवर्क्स और लाइटिंग वगैरह और म्यूज़िक शो वगैरह ये सब चलता है। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो जब भी कोई सेलिब्रेशन की बात करें तो हम उसको कंट्रोवर्सीज़ के साथ जोड़ देते हैं, इस्लामी और गैर इस्लामी के चक्कर में पड़ जाते हैं। पूरा साल हम ये गोरों का कैलेंडर जो है, अंग्रेज़ी कैलेंडर फॉलो करते हैं, लेकिन न्यू ईयर के मौके पे हमें इस्लामिक कैलेंडर याद आ जाता है और हम सोचते हैं कि मुहर्रम से शुरू करना है कि जनवरी से शुरू करना है। तो ये हमारी तो कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। हमने तो हर सेलिब्रेशन पे ज़रूर गड़बड़ करनी होती है, लेकिन हमारी जो यूथ है या जो लोग अपने तौर पे करना चाहते हैं, मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकालते हैं और अपने तरीके से चाहे पेप्सी की बोतलों को शैम्पेन की तरह हिलाते हुए बेचारे कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो ये हमारा तो पाकिस्तानी जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन से जो मेरी यादें हैं वो बस यही हैं। अब क्या चेंजेस आई हैं उसके बारे में तो आप मुझे बताइए कि क्या चेंजेस आई हैं। मैं आपको उन ट्रेडिशंस के बारे में बताऊंगी जो मुझे बड़ी फ़नी लगी और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे जो पहली मज़े की ट्रेडिशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो स्पेन और लैटिन अमेरिका, यानी मेरा ख्याल है स्पेनिश लोगों की होगी। उनकी एक ट्रेडिशन है कि उन्होंने न्यू ईयर पे पूरे 12 ग्रेप्स खाने हैं, 12 अंगूर, चाहे खट्टे हैं चाहे मीठे हैं, उन्होंने खाने हैं। और ये इतना ईजी नहीं है। उसका ये तरीका है कि पहले उन्होंने आधे अंगूर को चक्की मारनी है, उसके बाद जो आधा रह जाएगा उसको उन्होंने स्वॉलो करना है और फिर उसके ऊपर कोई भी बबली सा अपने ड्रिंक लेना है, कुछ भी हो सकता है। मुझे तो ये ज़्यादा कब्ज़ कुशा वाला तरीका लग रहा था कि इसमें जो है कॉन्स्टिपेशन जो है वो बड़ी ठीक हो जाएगी जब आप अंगूर खाएंगे। अच्छा, ये 12 अंगूर एक्चुअली ये शो करते हैं कि साल के 12 महीने हैं और आपने 12 महीने ऐसे करके आपने खा लिए हैं। तो ये स्पेन और लैटिन अमेरिका की ये न्यू ईयर की ट्रेडिशन आती है। लैटिन अमेरिका के दूसरे कुछ कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको है, बोलिविया, ब्राज़ील वगैरह। वहाँ पर अब क्या होता है, ये बड़ी फ़नी बात है कि जिस तरह के आपने पैंटी का कलर पहना है, जो भी जिस कलर की आपने पैंटी पहनी है उस पे डिपेंड करता है कि आपका अगला साल कैसा होगा। अगर आपने बहुत ध्यान से उसको चुनना है कि आपने उस दिन किस कलर की पैंटीज या अंडरवेयर पहननी है। उसमें यह है कि अगर रेड कलर की आपने पहनी है तो वो लव और रोमांस आपका अगले साल आने वाला है। येलो पहनी है तो वेल्थ और सक्सेस, दौलत, कामयाबी। और अगर वाइट पहनी हुई है, सफ़ेद कलर की पहनी है तो फिर पीस और हारमनी। और ग्रीन जो है उसका मतलब ये है कि आप नेचर और वेल बीइंग वगैरह की तरफ जाएंगे। टर्की में जो रेड पैंटीज किसी को गिफ्ट में करते हैं न्यू ईयर के मौके पे, तो इसका मतलब भी ये है कि आप उसको गुड लक और अगला साल उसका बहुत अच्छा गुजरे ये विश कर रहे हैं। जर्मनी की एक जो ट्रेडिशन है उसमें लेड, सीसा पिलाई दीवार सुना था, सीसा कानों में पिघला दिया, उंडेल दिया। ये जो सीसा है ना छोटा सा, इसको आपने स्पून में रखना है, उसको मोमबत्ती के ऊपर रखना है, उसको गर्म करना है, वो लिक्विड सा बन जाएगा। उस लिक्विड को फिर ठंडे पानी में डाल देना है। अब वो जो शेप्स बनेंगी उस पानी के अंदर वो सिग्निफाई करेगी, उसका वो मतलब बताएगी कि आपका अगला साल कैसे गुजरना है। ये इनकी जर्मनी में न्यू ईयर की ट्रेडिशन है। अब वो शेप्स जो हैं वो अगर आपकी बॉल शेप है तो इसका मतलब ये है कि आपकी किस्मत ने पलटा खाना है, लुढ़क जाना है एक साइड से दूसरी साइड पे। अगर उसकी शेप क्राउन की है तो उसका मतलब है कि अगले साल आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत आने वाली है। अगर उसकी क्रॉस है तो समझे अगले साल आप फौत होने वाले हैं। अगर स्टार है तो उसका मतलब है कि आपके पास हैप्पीनेस आने वाली है।
پھر ایک ڈینش ٹریڈیشن ہے، ڈینش ڈنمارک کی، اس میں اب یہ ہے کہ گھروں کے آگے آپ کو لگے گا کہ آپ ککزیوں کے محلے میں آگے ہیں، بس ایک دوسرے کے گھروں میں جو آپ کے نیبرز ہیں یا آپ کے فرینڈز ہیں، آپ نے ان کے گھروں کے آگے جا کے پلیٹیں دڑا دڑ مارنی ہیں، اس پہ جا کے پوری دروازوں پہ مارنی ہے، اور اگلی صبح جس گھر کے آگے زیادہ پلیٹس ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگلا سال زیادہ دوست ملیں گے اور زیادہ گڈ لک کا اس کو سائن سمجھا جاتا ہے۔ یہ ڈینش ٹریڈیشن ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ چونکہ اب اربنائزیشن ہو گئی ہے اور یہ جو اپارٹمنٹ کلچر ہے یہ زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے، تو اس میں ذرا تھوڑا یہ ڈائنگ ٹریڈیشن اس کو لیا جاتا ہے کہ یہ ختم ہوتی ہوئی روایت ہے، لیکن سٹل ابھی یہ جا رہی ہے۔ پھر ڈنمارک میں ایک اور ٹریڈیشن ہے کہ کرسیوں کے اوپر آدھی رات کو جب 12 بجے بجنے ہیں تو کرسی کے اوپر سے چھلانگیں مارنی ہیں، یعنی ٹپوسیاں مارنی ہیں، اور جس کی سب سے لمبی ٹپوسی ہوگی وہ جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اگلے سال میں زیادہ ترقی کرنی ہے۔ ساؤتھ امریکہ کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ اس میں آپ نے جو اسکیئر کرو لائک ڈال جو ہوتی ہیں جس میں پولیٹیشنز کی شکلوں کے ماسک یا کوئی بھی پاپ سٹار کے ماسک آپ نے بعد میں ان کو لگا دینے ہیں، اس کے اندر جو اسکیئر کرو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا، جیسے ہمارے بھی کھیتوں میں وہ جو اس طرح کر کے کھڑے کیے ہوتے ہیں تاکہ پرندے نہ آئیں، اس ٹائپ کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر یہ اخباریں اور پرانے کپڑے بھر دیتے ہیں اور پھر اس کو جلاتے ہیں، اور اس کا جلانے کا یہ سمبل ہے آپ نے پرانی ساری چیزیں جو ہیں وہ جلا دی ہیں اور اب آپ ایک نئے موڑ پہ نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر ایک بڑی اچھی ٹریڈیشن، مزے کی ٹریڈیشن فلپین کی ہے۔ فلپین کا اب یہ ہے کہ وہ لوگوں کا سارا دار و مدار پیسے پہ ہے، خوشحالی کا مطلب پیسہ، اب وہ ہر چیز جو بھی گول گول ہوتی، گول مطلب کوئن کی سمبل کی، تو وہ اس دن نیو ایئر ایو پہ کپڑے بھی جو پولکا ڈاٹس والے ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں، کھانے بھی گول گول کھائیں گے، میرا خیال ہے بن شن کھاتے ہوں گے، تو ہر وہ چیز جو گول 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 ہوتی ہے کوئنس کی کو سمبل یوز کرتے ہوئے وہ کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو زیادہ پش کرنے کے لیے کہ زیادہ قسمت چونکہ دیوی اور مہربان ہو، وہ جیبوں میں سکے بھر لیتے ہیں اور ان کو چھنچھناتے رہتے ہیں سکوں کو۔ اٹلی کا شہر نیپلس، اس میں ایک بڑی مزے کی ان کی بھی ٹریڈیشن ہے کہ وہ ٹوسٹر سے لے کے فریج تک جو بھی پرانا فوڈ ہوتا ہے وہ باہر پھینکتے ہیں، اور یہ اس بات کو کی سمبل ہے، کو سمبلائز کرتا ہے کہ آپ نے پرانی ساری چیزیں پھینک کے نیا جو ہے فریش سٹارٹ لینا ہے۔ اس میں دھیان یہ رکھا جاتا ہے کہ کیونکہ پھینکنا ہوتا ہے تو تھوڑی سافٹ چیزیں پھینکی جائیں تاکہ ٹریڈیشن بھی پوری ہو جائے، اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ وہ ہسبینڈ پرانی بیویوں کو اور بیویاں پرانے ہسبینڈس کو نہیں پھینکتی، نہیں تو فریش سٹارٹ کے لیے سب سے پہلے یہی کام نیو ایئر پہ لوگ کریں کہ اس کو، تاکہ اگر کسی کے سر پہ پڑ بھی جائے تو اس کو چوٹ نہ لگے، تو اسی وجہ سے بچت ہو جاتی ہے، نئے میاں بیوی نہیں تو ریپلیس ہوتے رہیں۔ رومانیہ میں بڑی ٹریڈیشنل سی چیزیں ہوتی ہیں، بڑا ڈیپ ڈاؤن اس میں ٹریڈیشنز ہیں، اور نیو ایئر ایو پہ جو ہے وہ زیادہ تر ماسک ڈانسز ہوتے ہیں، سیرمنیز ہوتی ہیں، یہ اباؤٹ ڈیتھ اور ری برتھ کے بارے میں، اور جو ڈانسز ہیں، جو ڈانسرز ہوتے ہیں وہ ڈریس اپ ہوتے ہیں، فرز انہوں نے زیادہ تر پہنی ہوتی ہیں، اور ووڈن ماسک جو کہ بکرے کا بھی ہو سکتا ہے، گھوڑے کا بھی ہو سکتا ہے، ریچھ کا بھی ہو سکتا ہے، جو ریچ ڈانس ہے، بیئر ڈانس ہے، وہ زیادہ تر ان کا بڑا گڈ لک کے طور پہ اس کو سمجھا جاتا ہے، سب سے موسٹ پاپولر ہوتا ہے، اور یہ گھروں کے اندر جب بھی اگر کوئی یہ بیئر ماسک والا ڈانسر چلا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پراسپیرٹی، ہیلتھ اور گڈ فارچون کو لے کر آئے گا اس گھر میں اگلے سال۔ پھر وینس ہے ایک اٹلی کا ایک اور شہر جس کو رومانٹک سٹی ہے، بڑی رومانٹک پلیس ہے، اور لو ان وینس مووی سب نے دیکھی ہوگی، تو یہ نیو ایئر ایو پہ بھی ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے نا تھیم جو ہے وہ یہی پپی جپی، اس میں آل نائٹ آپ کا لو، اور آپ کا لو جو آپ کے لوڈ ونز پیپل ہیں، جو لوگ جن کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں، جو آپ کے اپنے پیارے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ چلتا رہتا ہے۔ زیادہ تر یہ ہے کہ جیسے اکیس ان وینس یہ بھی سیلیبریٹ ہوتی ہے، پیازا سین مارکو جگہ پہ ہے، 10,000 پیپل جو ہے وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، ٹورسٹ ہوتے ہیں، وہاں فائر ورکس ہوتا ہے، لائٹ شو ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیپ کس کرنی ہے وہاں پہ، تو آل اٹس اباؤٹ ہیپینس اور لو کے بارے میں یہ جو وینس ہے یہ اسٹینڈ کرتا ہے نیو ایئر ایو کو۔ امریکہ کی ایک اسٹیٹ آئیڈاہو جس کا ایک کیپٹل سٹی ہے بوائسی، اس میں بھی ایک بڑی تھوڑی ڈفرینٹ سی ٹریڈیشن ہے کہ ایک بڑا سارا آلو جو ہے وہ اوپر سے پھینکنے، آلو نما جو چیز ہوتی ہے۔ اور سب سے آخر پہ میں آپ کو جاپان کی ٹریڈیشن بتاؤں گی۔ جاپان کا جو بدھسٹ ٹیمپلز ہوتے ہیں یہ مڈ نائٹ کو 108 بیلز جو ہیں اس میں بجتی ہیں،
108 ایکچولی بدھزم میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کے اندر 108 برائیوں کی کیپیسٹی ہے یا وہ 108 طرح کی برائیاں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو وہ اس دن یہ جو رنگنگ آف دا بیلز ہوتی ہے 108 بیلز بجتی ہیں. اس میں ٹریڈیشن یہ ہے کہ 107 بیلز پرانے سال میں بج رہی ہوتی ہیں اور ایک بیل جو ہے وہ نئے سال میں بجتی ہے. اور اس کا جو ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ نے پرانے بیل بجا کے اپنے گناہوں کو دوڑا دیا، ختم کر دیا، اور اب آپ بالکل پاک صاف پوتر ہیں اور اگلے سال میں نئے گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ تھی مختلف ٹریڈیشنز، مجھے فنی لگی. میں نے کہا میں نیو ایئر کے موقع پہ آپ کو وش کروں اور ساتھ میں آپ کو ان ٹریڈیشنز کے بارے میں بتاؤں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور میں ویڈیوز بنانے کے لیے موٹیویٹڈ ہو جاؤں. تھینک یو سو مچ. اگلی ویڈیو میں ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا دھیان رکھیں. خدا حافظ.